موضوع الدرس في قصة إسلام الجن سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ومما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم حدثنا أبو محمد بن حبان قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا وليد بن بكير التميمي وحدثنا حسين بن عمر قال أخبرني عبد الأبيد المكتب بن إبراهيم قال خرج نفر من أصحاب عبد الله يريدون الحج حتى إذا كانوا في بعض الطريق إذا هم بحية تنسني على الطريق أبيض ينفخ منه ريح المسك فقلت لأصحابي امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يسير إليه أمر هذه الحية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابو نعیم کے حوالے سے اس روایت میں ذکر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ خرج نفر من اصحاب عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جماعت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کے ارادے سے نکلے. وہ راستے میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ہے بہت بڑا، اس سانپ پلٹ رہا ہے راستے پہ، سفید رنگ کا سانپ، اور جب وہ پھونک مارتا ہے تو اس سے خوشبو آتی ہے جیسے مسک کی خوشبو آتی ہے، یعنی جیسے مشک کی خوشبو. عربی میں مسک کہتے ہیں، ہم عام طور پہ اس کو مشک کہہ دیتے ہیں. فقلت لاصحابی، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم چلتے ہو تو جاؤ، میں تو یہاں رکوں گا حتیٰ کہ دیکھوں گا کہ بھی اس سانپ کا کیا قصہ ہے. قال فما لبثت أن ماتت فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ثم نهيتها عن الطريق. کہتے ہیں کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو تڑپ رہا تھا وہ مر گیا، تو میں نے ایک کپڑا لیا، اس کپڑے میں اس کو لپیٹا اور راستے سے ہٹا کے اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیا. فدفنتها وأدركت أصحابي في المتعشى، اور میں نے اس کو دفن کیا، اس کے بعد چل پڑا اور اپنے ساتھیوں کو جا پہنچا. قال فوالله إنا لقعود إذ أقبل 4 نسوة من قبل المغرب فقالت واحدة منهن أيكن دفن أمرا. اب فرماتی ہیں کہ انہوں نے دیکھے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ 4 عورتیں آئیں مغرب کی جانب سے. ان میں سے ایک نے پوچھا کہ امر کو کس نے دفن کیا؟ قلنا ومن امر؟ قالت ایکم دفن الحیۃ. ان نے پھر پوچھا کہ اچھا تم میں سے کس نے سانپ کو دفن کیا ہے؟ قال فقلت انا، میں نے کہا کہ میں نے دفن کیا ہے.
فقالت اما واللہ لقد دفنت صواما قواما یأمر بما انزل اللہ. تو اس عورت نے کہا کہ خدا کی قسم ہے تم نے جس کو دفن کیا ہے وہ بڑا روزے رکھنے والا، بڑی کھڑے ہو کے عبادت کرنے والا اور اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے کرنے والا. وَلَقَدْ آمَنَ بِنَبِيِّكُمْ وَسَمِعَ صِفَّتُهُ مِنَ السَّمَاءِ قَبْلَ أَن يُبْعَثَ ب400 عَامٍ. اور وہ جو تھا وہ تمہارے پیغمبر پہ ایمان لا چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، چونکہ اس نے حضور کی صفت جو ہے آسمانوں میں سنی تھی ملائے اعلیٰ سے، حضور کی بعثت سے بھی 400 سال پہلے. قال الرجال فحمدنا اللہ تعالی ثم قضينا حجتنا ثم مررت بأمر الخطاب رضی اللہ عنہ بالمدینہ فانباتوا بأمر الحیۃ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الحمدللہ پھر ہم نے حج کیا. حج کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد جب ہم آئے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت پہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچے. فَأَنبَأْتُهُ بِأَمْرِ الْحَيَّةِ. میں نے اس کو واقعہ سنایا سانپ والا کہ ایسے ہم نے سانپ دیکھا، ایسے دفن کیا، ایسے عورتیں آئیں. فقال صدقت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لقد آمن بی قبل ان ابعث ب400 سنة وهذا حدیث غریب جدا. حضرت عمر نے فرمایا تم نے سچ کہا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میری بعثت سے بھی 400 سال پہلے مجھ پہ لوگ ایمان لائے ہیں. تو یہ بات بھی وہی ملتی ہے، لیکن اس روایت کے اندر بھی اسناد میں غرابت ہے. قال ابو نعیم وقد روى الثوری النبی ساکن الشعبی ان رجل ان ثقیف بنحوه. وروى عبد الله بن احمد الزهراني عن صفوان المعطل هو الذي نظر ودفن تلك الحية من بين الصحابہ کہ یہ صفوان بن المعطل بندہ ہے جس نے جو اترا تھا اور جس نے اس سانپ کو دفن کیا تھا اپنے دوستوں میں سے. وَأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّهُ آخِرُ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ تَوَ رَسُولَ اللَّهِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وہ 9 جن جو آئے تھے حضور پاک کی خدمت میں جنہوں نے قرآن سنا تھا اور اسلام لائے تھے، ان میں یہ آخری تھا جس کو موت آ گئی. وقد روى ابو نعيم من حديث الله بن سعد عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون عمه عن معاذ بن عبد الله بن عمرو قال كنت جالسا عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وجاء رجل فقال يا امير المؤمنين اني كنت بفلاة من الارض فذكر انه راى ثعبانين اقتتلا ثم قتل آدم الآخر. قال فذهبت إلى المترك فوجدت حيات كثيرة مقتولة وإذ ينفخ من بعضها ريح المسك فجعلت الشمع واحدة حتى وجدت ذلك من حية صفراء ركيكة فلففتها في يمامتي ودفنتها فبين أنا أمشي إذ ناداني مناد. کہتے ہیں کہ میں معاذ بن عبداللہ ابن معمر کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تھا. فجاء رجل، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے بتلایا کہ یا امیر المؤمنین انی کنت بفلاۃ من الارض، میں ایک جنگل میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں 2 سانپ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایک نے ایک کو مار ڈالا. قال فذهبت الى المعترك، ان کی لڑائی کی جگہ پہ میں گیا، میں نے وہاں کیا دیکھا؟ فوجدت حیات کثیرۃ مقتولۃ، میں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت سارے سانپ جو ہیں مرے پڑے ہیں. وَإِذْ يَنْفَخُ مِنْ بَعْضِهَا رِيحَ الْمِسْكِ، لیکن ان کے بعد میں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے. فَجَعَلْتُ أَشُمُّهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، میں ایسے سونگھتا چلا گیا حَتَّى وَجَدتُّ ذَلِكَ مِنْ حَيَّةٍ صَفْرَاء، میں نے ایک سانپ دیکھا پیلے رنگ کا، وہ خوشبو اسی سے پھوٹ رہی تھی اور نکل رہی تھی. فَلَفَفْتُهَا فِي يَمَامَتِي، میں نے اپنی پگڑی میں اس کو لپیٹا، اس کو کفن دینے کے بعد میں نے دفن کر دیا. فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي إِذْ نَادَانِي مُنَادٍ يَا عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ هُدِيتَ
آذان حیان من الجن بنو شعیبان وبنو کیس التقوا فكانوا من القتلى ما رأيت واستشهد الذي دفنته وكان من الذين سمعوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عثمان لذلك الرجل إن كنت صادقا فقد رأيت عجبا وإن كنت كاذبا فعليك كذبك. اب وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں جا رہا تھا کہ آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے. یہ دو قبائل ہیں جنوں کے جو آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے. تم نے جو جا کے دیکھا یہ ان کے قتلہ تھے، لیکن جس کو تم نے دفن کیا ہے یہ ان جنوں میں سے ہے الذین سمعوا الوحی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی سنا ہے. قال فقال عثمان لذلك الرجل، اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سننے کے بعد فرمایا اس بندے سے، ان کنت صادقا فقد رأیت عجبا، اگر تم سچے ہو اور یہ واقعہ ہے تو تم نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو فعلیک کذبک، تیرے جھوٹ کا وبال تجھ پہ ہوگا. لیکن اس میں شک نہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جنات آئے تھے جنہوں نے حضور پاک کا قرآن سنا تھا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا أَيْ اسْتَمِعُوا وَهَذَا أَدَبٌ مِّنْهُمْ. انہوں نے کہا سب سے کہ خاموش ہو کے اللہ کے قرآن کو سنو، یہ ان کی طرف سے ادب تھا. وقد قال الحافظ البیہقی حدثنا الامام ابو الطیب سہل بن محمد بن سلیمان قال اخبرنا ابو الحسن محمد بن عبد الله الدقاق حدثنا محمد بن ابراہیم البوشنجی قال حدثنا الشام بن عمار الدمشقی قال حدثنا الولید بن مسلم عن زہیر بن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ سورۃ الرحمن حتی ختمها ثم قال ما لی اراکم سکوتا للجن كانوا احسن منکم ردا ما قرأت علیہم هذه الآیة من مرة فبأي آلاء ربکما تکذبان إلا قالوا ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اس حدیث مبارک میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اور آپ نے سورۃ الرحمن پوری کی پوری صحابہ پہ پڑھی اور صحابہ ادب سے خاموش رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم سکوتن، کیا وجہ ہے کہ تم خاموش ہو؟ للجن احسن منکم ردن، میں نے یہ سورت جنات پہ بھی پڑھی تھی، وہ تم سے زیادہ بہتر جواب دیتے رہے. جتنی دفعہ بھی میں نے کہا فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو انہوں نے ہر دفعہ کہا ولا بشیء من آلائک او نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ دیکھو جنات جو ہیں انہوں نے قرآن سنا، سمجھا اور پھر ہر آیت پر اس کے مطابق جواب دیا، کیونکہ ہر آیت جو ہے نا اس کے مطابق جب آدمی جواب دیتا ہے تو اس کے فہم پر ہے. جیسے آدمی پڑھتا ہے قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا ومن یأتیکم بماء معین. اللہ جب یہ آیت آتی ہے کہ دیکھو بتلاؤ کہ اگر اللہ اس پانی کو نیچے لے جائے کون ہے جو اوپر پانی لائے گا، تو اب آدمی کو کہنا چاہیے آگے کہ اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو لے آئے.
جیسے کہ آیت مبارک میں آتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. تو کہنا چاہیے بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہ کیا اللہ سے سب سے بہتر فیصلے کرنے والے نہیں کرنے والے ہیں. تو آگے یہ کہنا چاہیے کہ بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو ایسے کئی مقامات ہیں قرآن پاک میں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ قرآن کی تلاوت نصیب فرمائے تو جہاں آیات رحمت آ جائیں تو اللہ سے رحمت مانگو، اور جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اور جہاں جہاں کسی پیغمبر کی دعوات آتی ہیں تو انہی دعاؤں کو تم بھی بار بار دہراؤ اور پڑھتے رہو اور مانگتے رہو. تو وہ ایک خصوصی تاثیر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس کو اللہ توفیق دے. ایک خاتون ہے، اللہ عالم اب بھی زندہ ہیں یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے، بڑے لوگوں میں ہیں بڑے، لیکن ان کے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی کہ وہ قرآن پاک اپنی قلم سے لکھتی تھی. قرآن شریف جو ہے باقاعدہ اس کی کتابت کرتی. تو اس نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ اسی قرآن پاک کے لکھنے کی برکت سے میری ساری مشکلیں دور ہو، کہ گھر میں جب موقع ملا قرآن لکھ، جب موقع ملا قرآن لکھ. اس نے تقریباً 6 دفعہ قرآن لکھ کے ختم کیا، یعنی قلمی مخطوطہ اپنی قلم کے ساتھ لکھ کے. تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے قرآن کے برکات و ثمرات ہیں. اسی طرح حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات و ثمرات ہیں. اور ان سب چیزوں سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سارے دین کا خلاصہ جو ہے وہ ادب ہے. جس بندے نے ادب کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو بے ادب ہوئے ہمیشہ کے لیے محروم. اللہ کے اسم کا بھی ادب ہے. ایک بندہ تھا دیہات میں رہتا تھا، بالکل خالص ان پڑھ جٹ. اس کی ایک بڑی اچھی عادت تھی کہ کہیں بھی کوئی لکھا ہوا ورقہ پڑا ہونا فوراً اٹھا لیتا، اس کو اٹھاتا، اس کو لپیٹتا اور کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لیتا. اس کو نہیں پتا کیا لکھا ہوا. جہاں اس نے دیکھا کہ بھئی راستے میں سڑک پہ کنارے پہ کوئی کاغذ ہے لکھا ہوا ہے، اس میں کیا ہے کچھ ہے، اس نے اٹھایا، اس کو صاف کیا، لپیٹا، کسی محفوظ جگہ پہ جا کے دفن کر دیا. اللہ کی شان ہے، موت ہے آ گئی تو اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا کہ بڑا اعلیٰ لباس ہے، شاہی لباس ہے، اور بڑے عظیم الشان محل میں بیٹھا ہے. اس نے کہا بھائی اللہ کے بندے تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے جنت دے دی. اس نے کہا کون سا تمہارا عمل تھا جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام ملا؟ اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم نے کئی دفعہ کاغذ اٹھائے تھے، ان میں میرا نام تھا، اس نام کا تم نے احترام کیا، میں نے تمہیں ساری گناہ تارے معاف. اب حالانکہ بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، ہم طالب العلم جو ہیں ہم بھی خیال نہیں کرتے. اسی طرح کا بالکل بے عین ہی ایک واقعہ ہے، یہ ضلع وہاڑی کے علاقے کا واقعہ ہے. وہاں ایک بندہ تھا فوت ہو گیا. اللہ کی شان ہے کہ اس کی موت کے تقریباً کوئی 6 ماہ بعد یا سال بعد کوئی دریا کا کسی نہر کا کوئی فلڈ آیا، سیلاب آیا، ساری قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں. تو
تو اب سب لوگ بیچارے دوڑے کہ ان قبروں کو دوبارہ ٹھیک کریں، تو اس بندے کی بھی قبر اوپر سے گر گئی اور بالکل کھل گئی، جا کے دیکھا تو قبر کھلی ہوئی ہے، اور اندر وہ آدمی جو ہے ایسے سویا ہوا ہے جیسے ابھی لیٹ گیا ہو، اور کپڑا کفن کا جو ہے وہ بھی اس کو بھی گلا نہیں ہے، اور اس کو کپڑا جو ہٹایا تو اس کے جو داڑھی میں تیل لگا ہوا تھا معلوم ہوتا تھا ابھی تک وہ تیل لگا ہوا ہے، چمک رہا ہے۔ حیران ہو گئے لوگ، اب سارا علاقہ دوڑ پڑا دیکھنے کے لیے۔ بہرحال لوگوں نے زیارت کی، اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ کون بندہ تھا؟ تو لوگوں نے کہا یہ فلانا آدمی ہم جانتے ہیں، بالکل جاہل، ان پڑھ، ایک لفظ بھی پڑھا ہوا نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کے پاس گئے کہ بھائی اس اللہ کے بندے کی کیا نیکی تھی کہ دیکھے 6 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، ابھی تک اپنی قبر میں وجود موجود ہے، کفن موجود ہے، اور بالوں پہ وہ جو خوشبو لگائی، وہ جو تیل لگایا تھا مرنے کے وقت غسل کر دینے کے بعد، وہ بھی چمک رہا ہے، کیا نیکی ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اور تو کوئی نیکی نہیں، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا شہر میں، یہ تو دیہات ہے یہاں جمعہ ہوتا نہیں، تو یہ شہر جاتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو واپسی پر یہ قاعدہ جو ہوتا ہے الف بے والا، یہ نورانی قاعدہ، اور پہلا پارہ قرآن شریف کا، یہ 10 20 25 30 جتنا اس کے پاس پیسے ہوتے تھے لے آتا تھا، اور مدرسے میں جا کے بچوں کو دیتا تھا، پڑھنے والوں کو بھی قاعدے والوں کو قاعدہ اور پارے والوں کو پارا، بس یہ کام کرتا تھا، اور تو کوئی نیکی کام ہے پتہ نہیں۔ اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی اتنی حفاظت فرمائی کہ یعنی جسد بھی محفوظ۔ یہ اللہ کے ایسے ہزاروں واقعات ہیں، یعنی کوئی 1 2 واقعات نہیں ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جب وفات ہوئی ہے بڑے مشکل حالات میں وفات ہوئی ہے، بڑے ابتلاء میں تھے، بڑے امتحان میں تھے، دشمن قوتیں، دشمن طاقتیں ان کو کسی جگہ ٹکنے نہیں دیتی تھی۔ یہ تو ہمیشہ ہوا ہے نا میرا بھائی، حق والے ہمیشہ امتحانوں میں رہے، باطل والے ہمیشہ حلوے کھاتے ہیں، حق والے تو مار کھاتے ہیں۔ آپ بالکل پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا میرے مدنی سرکار سے، رحمت دو عالم سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں سے لے کر آج تک ذرا آنکھیں بند کر کے بالکل تاریخ دیکھتے آئے، صحابہ کی، تابعین کی، محدثین کی، مجتہدین کی، فقہاء کی، علماء کی، جس نے حق کہا اسی نے مار کھائی۔ اور جو خوشامدی تھے، ہر دیگ کے چمچے تھے، ساری زندگی حلوے کھاتے رہے، اور یہ بھی کہتے ہیں دیکھو جی ہم کتنے سمجھدار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ایسے خامخواہ اچھل پڑتے ہیں۔ ہر دور میں ایک دور کی بات ہی کوئی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کوڑے مارے گئے، کیوں؟ زمین چھین لی تھی، کسی کے باغ کو جائیداد پہ قبضہ کیا تھا، مسئلہ خلق قرآن پہ ابتلا آ گیا۔ اس سے بڑا ابتلا ہے کہ اتنا بڑا امام ہے، اس کو نعوذ باللہ منہ کالا کر کے گدا پہ بٹھا کے بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ اور آپ کی استقامت کا یہ عالم ہے کہ جہاں وہ کھڑے ہوتے اور شور کرتے تو آپ کہتے میں یعرفنی فلیعرفنی، اور جو تم میں مجھے پہچان رہا ہو پہچان، جو نہ پہچانے انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل ہوں، دیکھ لو میں کس امتحان سے گزر رہا ہوں۔ ٹک ٹکی پہ باندھ کے کوڑے مارے گئے امام احمد ابن حنبل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو قید میں ڈالا گیا، اور قید خانے میں بیٹھ کے آپ نے اللہ کے قرآن کی تفسیریں لکھی۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا میں ڈالا گیا،
جہاں سردی کا یہ عالم تھا کہ وہ یعنی مائنس پہ چلی جاتی تھی، تو حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ آگ جلانے کی ہمیں اجازت نہیں تھی، تو میں ساری رات پانی کا مٹی کا لوٹا لے کر اپنے نیچے رکھ لیتا تھا اور اوپر کمبل ڈال کے یوں بیٹھا رہتا تھا کہ تہجد کے وقت میں چلو یہ پانی کم از کم کچھ تو تازہ ہو جائے گا۔ اور اس سے حضرت کو وضو کراتے تھے۔ کئی دنوں کے بعد جا انہوں نے کہا بھئی یہ پانی کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے کہا اتنا تکلیف کیوں کر رہے؟ کہا حضرت تکلیف کی کیا بات ہے، میرے استاد ہیں آپ۔ کیوں آخر انہوں نے مالٹا میں قیدیں کاٹی؟ آپ پوری تاریخ زیادہ دور بہت دور نہ جائیں، صرف انڈیا کی ہند کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ انگریزوں کے آنے کے بعد کون کون سے علماء ہیں، کن کن کو انہوں نے پھانسیوں پہ لٹکایا، اور چوراہے، سڑکوں کے چوراہوں پر پھانسیاں لگائی جاتی تھیں ان کو لٹکانے کے لیے۔ اور بعض علماء کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ حجام بلا کر، بازار سے نائی بلا کر اس طرح سے ان کا چمڑا اتارا جاتا اور نمک اور مرچ چھڑکی جاتی۔ کہ یہ دیکھو ہمارے انگریز کے دشمن ہیں۔ اور کون لوگ تھے جو اس وقت انگریز کے دربار میں سپاس نامے پیش کرتے تھے، ان کی شان میں کتابیں لکھتے تھے، انہیں کیسرائے ہند کے القاب دیتے تھے، اور ان کی حکومت کے بارے میں لکھتے تھے کہ ذل اللہ، اللہ کا سایہ ہے ہم پر۔ ان کو جاگیریں ملی۔ کون کون سے آپ کے پیر تھے، بڑے بڑے جو آج بڑے بڑے پیر گدی نشین ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو انگریزوں نے جاگیریں دی تھی، انہوں نے اپنے مرید بھرتی کر کے ان کو دیے تھے ان کی خدمت کے لیے۔ اور علماء حق اس وقت بھی پھانسی پہ لٹک رہے تھے، جیلوں میں جل رہے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اکثر بیٹھے بیٹھے فرماتے تھے رحم اللہ ابا الہیثم، اللہ ابا الہیثم پہ رحم فرما۔ تو ایک دن دوستوں نے، شاگردوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا امام آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابا الہیثم ایک ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس نے سینکڑوں قتل کر ڈالے، ڈاکے مارتا ہے، زناکار ہے، اتنا بدنام ترین آدمی ہے اس وقت اپنی تاریخ کا کہ اس کے مقابلے پہ کوئی اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اللہ اس پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ فرمانے لگے بھائی مجبور کرتے ہو تو بتاتا ہوں، مجھے جب جیل میں لے جا رہے تھے تو میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، اور زندگی میں کبھی جیل نہیں گئے، امام وقت ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ میرا بدن کانپ رہا تھا کہ یا اللہ، اللہ عالم آگے جا کے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں جب جیل کے دروازے کے قریب پہنچا تھا، اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بڑا جوان ہے، کڑیل اور خوبصورت اور 6 فٹ کا قد ہے، اور جناب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، اور ہنستا ہوا اور ٹہلتا ہوا اور زنجیروں کو چھنکاتا ہوا چلا رہا ہے، اور میرے قریب آگے کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھا، کہنے لگا تم امام احمد بن حنبل ہو؟ میں نے کہا میں ہوں۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، اور دیکھو میری طرف دیکھو، میں قاتل ہوں، ڈاکو ہوں، اللہ کا بھی مجرم ہوں، بندوں کا بھی مجرم ہوں، میں کتنی بہادری سے جیل میں جا رہا ہوں، تم اللہ کے دین کے لیے جا رہے، پاؤں کانپ رہے، اب مرد بنو، امتحان آیا کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ ساری زندگی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں رہیں گی، کبھی تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے نا۔ تو کہتے ہیں اس کی بات نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میرا دل ایسے ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر مجھے کوڑے بھی مارے گئے تو میں نے آہ نہیں کی۔ تو یہ اس کا سبق تھا جس نے مجھے پاؤں پہ مضبوط کیا، اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت کرے۔ تو یہ میرا بھائی کوئی نئی بات نہیں ہے
یہ پہلے سے تاریخ چلی آ رہی ہے کہ ہمیشہ حق کہنے پہ گولیاں ہوتی ہیں، حق کہنے پہ سزائیں ہوتی ہیں، اور خوشامدی لوگ جو ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کڑچے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جو دین فروش ہوتے ہیں، جو وطن فروش ہوتے ہیں، جو ملت فروش ہوتے ہیں، جو غداران وطن ہوتے ہیں، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین و ننگے ملت ننگے وطن، وہ لوگ ہیں پھر جن کو استقبال سر کے خطاب ملتے ہیں، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب ملتا ہے، کسی کو شمس العلماء کا خطاب، یہ سارے انگریزی خطاب ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو کیوں نہیں خطاب دے دیا شمس العلماء کا؟ آخر اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا انڈو پاک کا خطیب ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے خطباء کے توتی تھی، یعنی بولتی بند ہو جاتی تھی، اس کو تو انہوں نے اپنی ڈائریوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہمارا سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا خطرناک قیدی ہے۔ ان کی رپورٹوں میں لکھا ہوا۔ اچھا، یہ پھر علماء جو ہے نا ان کے نمبر لگاتے ہیں، 1 سٹار ہے، 2 سٹار ہے، 3 سٹار ہے، 4 سٹار ہے، 5 سٹار ہے، تو اس میں کوڈ ہوتا ہے تاکہ وہ اشارہ کر دیتے بھی یہ 5 سٹار مولوی آ رہا ہے، خیال کرنا، مانا یہ بڑا باغی ہے۔ ان کو تو جناب وہاں یہ الزام ملتے ہیں، ان کو تو جیل میں بھی زہر دیا جاتا ہے، ان پر تو کوڑے برسائے جاتے ہیں، ان کو تو ٹھنڈی یا یخ رات میں ایک بدبودار کمبل ہے پڑا ہوا ہے، لیٹ جاؤ، نہیں لیٹتے ہو نہ لیٹو، بیٹھے رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یاد رکھو کہ جن لوگوں نے بھی دین پہ ادب کیا ہے، دیکھیں نا جی آج کتنے دولت والے مر گئے، کوئی نام لینے والا ہے؟ اچھا ہند انڈیا دیکھ لو، کتنے برلا، ٹاٹا، کاکا، ساگل یہ مر گئے، کوئی جانتا ہے اس کے دادے کا نام کیا تھا؟ لیکن ہر کوئی جانتا ہے نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، ہر کوئی جانتا ہے شیخ الہند محمود الحسن، ہر کوئی جانتا ہے حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، ایک نام پہ ایک دن میں کروڑوں رحمتیں برستی، اور وہ جو بڑے بڑے ٹاٹے برلے چرلے مرلے کنالے مر گئے، اب ان پہ پوچھنے لعنت بھیجنے والا بھی کوئی نہیں کہ جا کے قبر پہ لعنت کر دے۔ کوئی تو ہو نا کہ چلو جا کے تو جوتے ہی مارا ہے قبر پہ، وہ بھی نہیں ہے کہ مارنے والا کوئی ہو۔ تو اس لیے بہرحال یہ تو ہوگا میرے بھائی، یا حق کا ساتھ دو یا حلوے کھاؤ۔ پھر دلیل دیتے ہیں حضور پاک کو حلوہ بڑا پسند تھا۔ میں تو چھوٹا آدمی ہوں نا، میں کو بڑا آدمی ہوتا نا مجھے طاقت دیتا تو ان مولویوں کو سیدھا کر دیتا کہ حضور پاک کو یہی حلوہ پسند تھا کہ سوجی کو باقاعدہ گھی میں بھونا جائے اور اس میں بادام اور نیزے اور جناب اس میں کھاجا اور اس میں ڈرائی فروٹ اور اس میں پھل ڈالے جائیں، یہ جو نسخہ بن جاتا ہے حکیم سعید ہمدرد دوا خانے والا، یہ حلوہ پسند تھا حضور کو۔ یہ سوہن حلوہ ہے، یہ حبشی حلوہ ہے، یہ کالا حلوہ ہے، یہ پیلا حلوہ ہے، یہ پسند تھا حضور کو حلوہ۔ شرم ہی نہیں آتی ان کو کہتے ہوئے۔ اور حضور پاک نے تو کبھی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں کھائی، بدبخت ہو، تو حلوہ کہاں سے کھا لیا؟ سرکار دو عالم نے ساری زندگی میں کبھی یہ جو تمہارے 7 منزلے پراٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی نہیں کھایا۔ کبھی آپ کی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں پکی حضور پاک کے لیے، جو کی روٹی ہوتی تھی، خشک ٹکڑے ہوتے تھے اور زیتون کے تیل میں ڈبو کے حضور کھاتے تھے، یہ سالن تھا۔ اور کبھی سرکے میں ڈبو کے کھا لیا،
اور فرماتے نعم الادام الخل کہ سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے، کتنا لطف آتا ہے کھانے سے. یہ حضور کا کھانا تھا. اور بی بی عائشہ فرماتی ہے ما شبع آل محمد، محمد مدنی کے گھرانے والے کبھی انہوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. اور صحابہ نے پوچھا کہ اما جان اگر کھجوریں بھی نہیں تھیں تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا الا الاسودان، 2 کھجور کے دانے اور پانی پی لیا، اللہ کا شکر کیا اور دن گزر گیا. 9 حضور کے گھر ہیں، 9 گھروں میں 3 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ نے پوچھا، نے کہا کیا جلائے، کوئی چیز ہے تو پکائیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی شربت جو تھی وہ کیا ہوتا تھا کہ دودھ میں پانی ملا دیا تو حضور نوش فرما دے. یہ آپ کو بہت پسند تھا. یا کسی صحابی نے کبھی کوئی گوشت بنا لیا تو پیش کر دیا. آپ نے کبھی گھی لگی ہوئی روٹی نہیں کھائی ہے، آپ کہتے ہیں حلوہ کھاتے تھے. وہ جو حدیث مبارک میں ہے نا کان رسول اللہ یحب الحلوہ، مانا ہے میٹھی چیز آپ کو پسند تھی. یہ نہیں ہے تمہارا سون حلوہ پسند تھا. میٹھی چیز یعنی حضور پسند فرماتے تھے کہ روزہ ہے افطار کرنا ہے کھجور سے کر لیا. تازہ کھجور مل گئی سبحان اللہ، تازہ نہ ملی تو خشک کھجور سے اپنے افطار فرما، اور کبھی کبھی وہ بھی نہ ملی تو پانی سے افطار فرما. اور یہ نہیں نہ سمجھو کہ جی وہ غربت کا زمانہ تھا اب کل تو پیسہ آ گیا. نہیں، بالکل نہیں ہے. حضور کے زمانے میں غربت ختم ہو گئی. صحابہ کے زمانے میں خزانے بھر گئے، بیت المال بھر گئے. سیدنا ابی بکر صاحب رسول اللہ وزیر النبی المصطفیٰ نے ایک دن میٹھا کھانے کی تمنا کر لی کہ ہمیں بھی کبھی کوئی گھر میں کوئی میٹھی چیز بنا لیتے، کوئی چھوٹا موٹا حلوہ سا بنا لیتے. تو بی بی نے کیا کیا، وہ حفاظت کے ساتھ اہتمام کرتی رہی. اور ایک دن جب آپ آئے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں حلوہ پیش کیا. اور انہوں نے کہا کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں بھیجا، آپ نے ایک دن خواہش اظہار کیا تھا تو میں روز کے آٹے سے ایک چٹکی آٹا رکھ لیتی ہوں. روز جو ہم سالن میں تھوڑا بہت تیل ڈالتے ہیں اس سے تھوڑا 2 قطرے ادھر رکھ لیتی ہوں. وہ 1 مہینہ جمع کرنے سے اتنا بن گیا کہ جس سے ایک پلیٹ تیار ہو جائے. آپ نے پلیٹ لی اور سیدھا بیت المال گئے کہ بھی یہ گھر والوں کو دے، کسی غریب کو دے دو، اور میرا جو وظیفہ ہے اس سے اتنا کھانا کم کر دو، اس کے بجائے بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے. سیدنا امیر المومنین عمر جو فاتح قسطنطنیہ ہے، فاتح قیصر ہے، فاتح روم ہے، اور جس کے زمانے میں صحابہ نے جہاد کرتے کرتے آپ کے ہند میں، آپ کے بھروچ میں، آپ کے گجرات میں جا کے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں. اس آدمی کے کپڑے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹانکے لگے ہوئے. تو یہ تو میرا بھائی، یہ تو دیکھیں کوئی ملک ہو یا کوئی مدرسہ ہو، یاد رکھو اگر محتمم اللہ سے ڈرنے والا ہے، حلال کھانے والا ہے، اور وہی کھاتا ہے جو طلباء کھاتے ہیں، وہ مدرسہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. نہ چندہ کرنا پڑتا ہے، نہ سفیر بھیجنے پڑتے ہیں، نہ اشتہار چھاپنے پڑتے ہیں. یہ سارے ہیلے بہانے اس وقت کرنے پڑتے ہیں کہ جب جناب محتمم صاحب کے جناب جا کے نخرے دیکھو تو برداشت نہیں ہوتے ہیں. ان کی گاڑیاں، ان کی کاریں، ان کے فون، ان کا خرچے، ان کے لباس، اٹھنا بیٹھنا. پھر کہتے ہیں کہ اما بنعمت ربک فحدث، قرآن ان کے لیے اترا تھا. شرم تو کرو کچھ. قوم نے تمہیں پیسہ دین کے لیے دیا ہے کہ فیشن کے لیے دیا ہے؟
میں نے آپ کو بتایا نا، ہمیں اپنا تجربہ ہے. ہمارے گھر میں مٹی کی بنی ہوتی تھی، ان کو کلوٹیاں کہتے ہیں. میرے خیال میں ان میں کوئی 100 من کے قریب گندم آ جاتی تھی. 2-3 تھیں وہ بھر جاتی تھیں جب فصل میں گندم آتی. والد صاحب نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اس سے گندم کوئی عورت نہ نکالے جب تک وضو نہ کرے. وضو کر کے وہ گندم نکالی جاتی تھی، وہی پکتی تھی، سارا سال وہی چلتی تھی. تو طلباء کھاتے تھے، آخر سال میں آگے گندم بچ جاتی تھی. اور 400 طالب علم ہوتے تھے، زاہدان سے، گوکنڈی سے، مکران سے، بلوچستان سے، افغانستان سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بیچارے آتے تھے طالب پڑھنے کے لیے. اور گندم جو ہے وہی چل رہی ہے، روٹی پک رہی ہے، کھانے کھا رہے ہیں. اب جناب ہمارے ہاں اس کے آدھے طالب بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر، حالات دیکھ لو برکت کے، کہ ہم اپنے فصل سے 500 من گندم دیتے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں جی استاد جی گندم خریدنی ہے، گندم ختم ہو گئی. بابا خرید لو، وہ نہیں پوری ہوتی، وہ برکت ختم ہو گئی، وہ اللہ والے چلے گئے. مجھے آج بھی یاد ہے، صبح کی نماز سے لے کر ٹھیک 11:30 بجے تک والد صاحب پڑھاتے تھے. اور ان کا پڑھانے کا بھی عجیب تھا، تفسیر بھی ہو رہی ہے، حدیث پاک بھی ہو رہی ہے، بخاری شریف بھی پڑھا رہے ہیں، سنن بھی پڑھا رہے ہیں، اچھا پھر نحو بھی پڑھا رہے ہیں، پھر صرف بھی پڑھا رہے ہیں، پھر معانی بھی پڑھا رہے ہیں، پھر بلاغت بھی پڑھا رہے ہیں، پھر قواعد بھی پڑھا رہے ہیں، پھر ادب بھی پڑھا رہے ہیں. اچھا کوئی آدمی آگے تو اس کو کریمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اس کو قاعدہ بھی پڑھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یار میں اتنا بڑا عالم بخاری پڑھانے والا، تم کریمہ لے کے آگے ہو. میں نے کہا پڑھنے آیا بیچارہ، پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے پڑھاؤ. اس کے بعد جناب وہ گھر میں جا کے وہ 26 روٹیوں کا سر پہ اور سالن لے کے آتے، طلباء کے ساتھ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے، ظہر کی نماز پڑھتے، اور ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آدھا یا پونا گھنٹہ آرام کرتے. اس کے بعد جناب وہ نہر کے کنارے چلے جاتے. 60-100 کے قریب بکریاں ہیں، مال ہے، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، ان کو چراتے رہتے. اور پھر مغرب کے قریب واپس آتے، مغرب آگے پڑھاتے، پھر جناب درس شروع ہو جاتا، عشاء پڑھاتے، پھر مطالعہ شروع ہو جاتا. آدھی رات تک بیٹھے مطالعہ ہو رہا. سمجھ ہی نہیں سکتے. اب جب استاد بیٹھا ہوا ہو، طالب کیسے نہیں بیٹھے گا مطالعے پہ؟ اور مطالعہ کیسے؟ کوئی تو لیمپ، کوئی کسی کے پاس دیا ہے، کسی کے پاس لیمپ ہے، اس کی شیشہ بھی صاف نہیں، دھندلا سا ہے. ہم نے تو یہ استاد دیکھے ہیں نا. میرے اپنے ابھی فوت ہوئے ہیں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور صاحب نعمانی، وہ میرے استاد سے. تو گمانی سے طاہر والی آتے تھے، ایک بڑی مشکل کتاب ہے، منطق کی سلم العلوم اس کا نام ہے. تو وہ جب آتے تھے تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی مکی صاحب اب بات یہ ہے کہ جانا ہے سائیکل پہ. میں نے کہا ہاں جی سائیکل بھی جانا ہے، اور کون سی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. تو کہتے ہیں ایسا کرو، تم اگر سائیکل چلاؤ تو میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں اور تمہیں سبق پڑھاتا رہتا ہوں، یا میں سائیکل چلاتا ہوں تم پیچھے بیٹھ جاؤ سبق سناتے رہو. میں کہتا استاد جی شرم آتا ہے کہ آپ سائیکل چلائیں میں پیچھے بیٹھوں، میں چلاتا ہوں پھر آپ پیچھے بیٹھے. کہا شرم کی کیا بات ہے؟ میں کہا حضرت آپ میرے استاد ہیں. کہ استاد ہوں تو شاگرد بھی تو ہوں نا، میں نے بھی علم تمہارے باپ سے پڑھا ہے نا، استاد بھی ہوں شاگرد بھی ہوں. ہم جناب سائیکل چلا رہے ہیں، استاد سبق پڑھا رہے ہیں. ہے استاد آج کسی کو کہو کہ سلم سارے سائیکل پہ بیٹھ کے پڑھا دے اس کے، میں کہتا ہوں مولوی مر گئے سلم پڑھانے والے، سمجھنے والے طالب بھی مر گئے. اب نہ استاد ہے نہ مولوی ہے، نہ استاد کو کچھ آتا ہے نہ مولوی کو چاہتا، دونوں ماشاءاللہ پڑھا سبحان اللہ سند لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ 100/100 نمبر لیے ہیں. فیل تو ہوتا ہی کوئی نہیں نا مولویوں کا طالب. انا للہ و ان، ہم نے یہ استاد دیکھے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں سبق پڑھا رہے ہیں. اور اگر وہ بیٹھے ہوں، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں ایمان سے، کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ بندہ اتنا بڑا عالم ہوگا. میں جب ایک دفعہ گیا، یہاں سے گیا تو مدرسہ سڑک پہ، میں نے کہا استادوں کو ملتا جاؤں، اور بالکل تقریباً مغرب کا وقت ہونے والا تھا. میں گیا تو استاد ایک کمرے میں وہ اینٹ
اینٹ سرانے رکھی ہوئی ہے اور ایسا ایک رومال تھا اس پر رکھا سو رہا ہے. اور میں نے طلباء سے کہا، میں نے کہا شرم کرو، استاد کو کوئی سرانا ہی دے دیا کرو. کہتے حضرت آپ کو پتا ہے استاد مانتے تھوڑی ہیں. تو وہ ہماری باتیں سنتے سنتے حضرت کی جاگ ہو گئی. حضرت کیا بات ہے بھائی خیر؟ انہوں نے کہا جی مولوی مکی صاحب بڑے خوش ہوئے، ملے اور اذان ہو گئی، وضو کیا. کہتے ہیں حضرت نماز پڑھائے. میں نے کہا حضرت آپ میرے شیخ ہیں، استاد ہیں، میں آپ کا ادنا شاگرد ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے زیارت کروں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آپ سے دعا لوں. کہ نہیں اللہ کے بندے دیکھیں نا، چاہے میں تمہارا کتنا بڑا استاد ہو جاؤں، مکے شریف میں اللہ نے تمہیں بٹھایا ہے یا مجھے بٹھایا ہے؟ اپنے گھر میں اللہ نے اگر تمہیں چن لیا ہے تو پھر یہ فضیلت ہے. آپ کو نماز پڑھانی ہوگی، ہم تو پیچھے پڑھیں گے. میں نے ذرا پکڑ کر بھی استاد کو مصلی پہ کھڑایا، پکڑ کر بھی. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہوں، بس میرا حکم ہے پڑھاؤ. میں نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد میں نے کہا حضرت اب مجھے اجازت ہے، میں نے سفر کرنا ہے. میں تو ابھی اپنے گھر بھی نہیں گیا جو باپ دادے کا گھر ہے. میں نے کہا پہلے استاد کو سلام کر لوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے دل کرتا ہے کھانا کھاؤ، کھانا نہیں کھاتے تو چائے تو پیو. چلیں اب جناب چائے کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹوو پہ بیٹھے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ سے نہیں جلتا، مہربانی کرو کسی طالب کو دے. کہتے نہیں میں خود پکا کے تمہیں چائے پلاؤں گا. اب ہم تو رو رہے تھے نا، ہمارا وقت جا رہا تھا. استاد کا وہ جناب آخر جلایا، اس پہ پانی رکھا، پھر جناب پتہ نہیں کہاں سے دودھ منگوایا اور وہاں سے کوئی 2 میل دور ایک جگہ تھی طاہر والی یا جیلن والی، وہاں ایک بندہ رہتا تھا. اس کے پاس پیغام بھیجا سائیکل پہ کہ مولوی مکی آیا. وہ جو جب چھوٹا تھا نا پڑھتا تھا تم اس کو جو حلوہ بنا کے کھلاتے تھے، اگر ہو تو لے آؤ. وہ اتنا سا لے گیا ہے، غریب آدمی تھا اتنا بچا ہوا. نے کہا پر بات تو محبت کی ہے نا. میں نے کہا مکی صاحب سے مل لو. یہ استاد ہم نے دیکھے ہیں جناب. شاگرد بیٹھے، استاد چائے بنا کے پلائے گا. اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور علم کے پہاڑ تھے. کوئی کتاب کھول لو بس کتاب بند کر دو. یعنی طلباء کہتے تھے جس دن ہمارے استاد کتاب کو ذرا دیکھ رہے ہوں نا تو کہتے تھے بھئی آج کتاب والے پر سختی آ گئی، آج حضرت مصنف کا رگڑا نکال دینا. آج مطالعہ کر رہے ہیں نا، آج نکال اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے. میرے یہاں گھر میں آتے تھے سارے مدرسین نے کہا کہ استادوں سے کہو کہ منطق و معقول کی کتابیں بڑی مشکل ہیں، ہمیں پڑھا دیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا میرے 2 کمرے تھے، ایک میں سے دوسرے کمرے میں حضرت پڑھاتے تھے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ دروازہ میں نے بند کیا، لاک نہیں کیا، لیکن حضرت نے سمجھا کہ بند ہے. سیڑھیوں میں بیٹھ کے 2 گھنٹے سبق پڑھاتے تھے. سب طلباء نے کہا کہ حضرت دروازہ، نے کہا نہیں یار وہ فقیر سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو جائے. کہاں سے لیا ہو گیا ایسے استاد؟ آج تو جناب سب سے بڑا مخالف استاد کا شاگرد ہے. اس کے بعد سب سے بڑا مخالف وہ ہے جس پہ احسان کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے عرب لوگ ہیں نا کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں لا تفعل خیر، کسی کے ساتھ بھلائی نہ کیا کرو، کبھی شر نہیں آئے گا. بھلائی کرو گے تو انتظار کرو شر آیا. انا للہ و انا الیہ. مینا عرفات مزدلفہ کے سارے ارکان کیے. بیوی نے طواف زیارت کر لیا تھا، اس شخص نے طواف زیارت نہیں کیا، اپنی بیوی سے اس نے ملا ہے تو ایک اس کو گائے یا بھینس یا اونٹ ذبح کرنا ہوگا کہ طواف زیارت سے پہلے اس نے جمع کیا. کہتے جی کہ بنی سعد یہ بڑی مشہور جگہ ہے، آپ طائف جائیں، طائف سے آگے جانا پڑتا ہے، کافی دور ہے، لیکن بچہ بچہ جانتا ہے بنی سعد. ایک عورت ہے جس کے 2 بچے ہیں، اس نے آپریشن کرا لیا ہے کہ بچے نہ ہوں، بالکل حرام ہے. چاہیے یہ تھا کہ وقفہ کر لیتے، لیکن مستقل آپریشن کرا کے بچے بند کرنا جو ہے یہ تو بالکل حرام ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، اور اگر علاج ہو سکتا ہے تو علاج کرائیں.
میں نے اپنے ملک سے احرام باندھا، رستے میں پولیس والوں نے روک دیا، میں نے احرام اتار دیا، کمرے میں آ کے پھر باندھ لیا، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم قربانی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے، نام کے لیے قربانی کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ محرم میں 10 روزے نہیں ہیں، 2 روزے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ ویسے تو سارا مہینہ روزے رکھو، وہ منع نہیں ہے، بات سمجھا کرو۔ مثلا ہر سوموار اور خمیس کا روزہ سنت ہے، ہر 13، 14، 15 لیالی البیض چاندنی راتیں ان کا روزہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ سنت ہے۔ اسی طرح یوم عرفات کا روزہ جو حج نہ کرے اس کے لیے سنت ہے۔ اچھا، اور اگر اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے تو صوم داؤد احب الصیام الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ حضرت داؤد کے روزے ہیں۔ کان یصوم یومن و یفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو جتنا اللہ توفیق دے رکھو، لیکن یہ نہیں ہے کہ محرم کے 10 روزے رکھو۔ نیت جو ہے اس کا زبان سے پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے، نیت کا مقام قلب ہوتا ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں کہ عشاء انشاءاللہ پڑھیں گے، بس نیت ہے، اللہ اکبر، ختم۔ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ 4 رکعت نماز عشاء فلاں، یہ تو ایسے بس، کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی استحضار ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا مغرب پڑھ رہے ہیں عشاء پڑھ رہے ہیں، اس لیے علماء بھی منع نہیں کرتے کہ چلو استحضار تو ہو جائے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ تو دل ہے۔ میں نے مکے میں 30 دن گزارے ہیں، تو آپ اگر 15 دن سے زیادہ رہنے کی نیت ہو جائے تو آدمی مقیم ہو جاتا ہے۔ مدینہ منورہ گئے آپ مسافر ہو گئے، وہاں آپ نے 8 دن گزارے تو مسافر ہو گئے، 10 دن گزارے تب بھی مسافر، پھر آگے مکے میں رہنا ہے تو پھر مقیم ہو جائیں گے۔ جی خالف الیہود والنصارى وفر اللحى وحف الشوارب، یہ ٹھیک ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اب اس میں حضور پاک نے مقدار نہیں بتلائی، مطلق حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اس لیے بعض لوگ جو ہیں وہ تو داڑھی بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جتنا بڑھ جائے، وہ کبھی کٹاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں حکم ہی یہ ہے کہ بڑھاؤ بس۔ لیکن ائمہ اربعہ کا، 4 ائمہ کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ داڑھی کی حد شرعی جو ہے وہ 1 مشت کے برابر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک آتی تھی، اسی کو سامنے رکھ کر اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اگر زیادہ بڑی داڑھی ہوتی ہے فرماتے نہیں نیچے سے کاٹو بس اتنا رکھو۔ تو اس لیے اب حکم یہی ہے کہ داڑھی کم از کم 1 مشت ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے مولوی جو ہیں ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، تو مولوی کا کلمہ تو ہم نے نہیں پڑھا نا، ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ جس نے مولوی کا پڑھا ہو وہ مولوی والی داڑھی رکھے۔ آج کل تو بابا مولویوں کے اندر بھی داڑھی کا بھی فیشن ہے۔ بعض داڑھی جو ہے نا دیکھیں گے نا، بعض جماعت کی داڑھی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، کیوں؟ ان کا فیشن ہے کہ لوگ داڑھی دیکھ کے، فرنچ کٹ دیکھ کے پہچان لیں گے یہ فلاں جماعت کا آدمی ہے۔ جیسے کسی کا ٹوپی فیشن ہے، کسی کا پگڑی فیشن ہے، کسی کا داڑھی بنانے کا طریقہ فیشن ہے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام پکڑا کہ لا تأخذ باللحیتی ولا براسی، حضرت ہارون نے کہا کہ بھائی جان آپ میری داڑھی مبارک نہ پکڑیں،
تو مانا ہے کہ داڑھی اتنی بڑی تو تھی نا کہ جیسے حضرت موسیٰ پکڑ سکیں. اگر وہ چھوٹی تھی جو تھوڑی دور سے نظر آ جائے تو پھر ہاتھ تو نہ پڑتا نا اس میں. اور حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف تک تھی. کسی شخص کو حج بدل کے لیے پیسہ دیا، اس نے خود نہیں کیا لیکن کسی دوسرے سے حج کروا دیا، ٹھیک ہو گیا. مقصد تو حج بدل تھا نا، وہ خود نہیں کر سکا بیچارہ، تو اس نے کسی دوسرے کو وہی پیسے دے کر یا جیسے بھی آپ کا حج بدل کرا دیا، ٹھیک ہو گیا. کہتے جی کہ اگر 9, 10, 11 میں وہ پیر کا روزہ بھی آ گیا تو ہم نے رکھ لیا، کوئی بات نہیں. کہ 9, 10 رکھنا بھی سنت تھا اور آگے چونکہ پیر کا روزہ رکھنا بھی سنت تھا اور آپ نے تینوں رکھ لیے ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. باقی تو یہ ہے نا میرا بھائی، یہاں تو اللہ کی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے کہ ایک نماز پڑھو تو لاکھ مل جائے، ایک روزہ رکھو تو لاکھ روزے کا ثواب مل جائے، ایک قرآن ختم کرو تو لاکھ قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے. تو جہاں اس طرح دریا بہ رہا ہو رحمت کا تو وہاں تو جتنے سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤ. طواف کرو، روزے رکھو، خیرات کرو، صدقات کرو، ہر عمل صالح کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کوئی پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہو جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ جس ظالم نے ڈنمارک میں تیرے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس پہ اپنا قہر نازل فرما. یا اللہ حضور کے گستاخوں پہ قہر نازل فرما. یا اللہ میرے مدنی پاک کے کارٹون بنانے والوں پہ قہر نازل فرما. یا اللہ ہم تو عاجز ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم تو بالکل بے بس ہیں، تیرے نام لینے سے بھی جب ڈرتے ہیں. یا الہ العالمین اسلام کی لاج رکھ لے. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین اور بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ اس وقت یہود و ہنود کے شکنجے میں جکڑا گیا ہے اور اس سے نکالنے کا ما سوا تیری قدرت و طاقت کے کوئی حل نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ تمام دینی مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین پڑھنے والے، پڑھانے والے طلباء، علماء، حفاظ کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دینی جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام دین کی تبلیغ کا دعوت دینے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما.